يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں وہی, گلیاں سجاتے ہیں وہی جن پہ ہوا ان کا سایہ, آقا کا میلاد آیا. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے, کیونکہ ان سے ہی تو نور پایا, آقا کا میلاد آیا. ناظرین مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 12 روزہ ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے آپ کا میزبان محمد علی نقشبندی حاضر خدمت محبت و سلام. تمام ناظرین سامعین کو اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے, جشن میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, روایت کوکنگ آئل, المدینہ فلر میلز, برچ پاور بیٹریز, رمادہ ہوٹل, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, بھابا گروپ آف کمپنیز, لاسٹ بریڈ و دیگر دوست احباب نے. ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کی ایک ترتیب ایک طریقہ کار ہے کہ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں سنخواہ بھی ہوتے ہیں, قرہ حضرات بھی ہوتے ہیں, عالم دین بھی ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو بھی سماعت کرتے ہیں, اور ساتھ میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی سماعت کرتے ہیں. تو ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے, اس کے بعد انشاءاللہ ہدیہ نعت پیش کریں گے. اس سے قبل آج جو مہمان ہیں ان کا تعارف میں کچھ اس طرح کر رہا ہوں کہ جو مہمان ہیں علامہ قاری اسلان صاحب حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی موجود ہیں بہت پیارے سنخواہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست جمعیت علماء پاکستان نورانی کے آپ ممبر بھی ہیں, میری مراد جناب محترم محمد ریحان انصاری بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سامعین و ناظرین کہہ دیجیے سبحان اللہ. قرآن پاک کی ہم نے تلاوت سماعت کی. اب چلتے ہیں ناظرین سنخواہ مصطفیٰ بھائی محمد ریحان انصاری کی جانب. ریحان بھائی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. کیا بات ہے, اسی اشعار کے ساتھ میں ان کو دعوت نعت دوں گا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات زاں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. جناب محترم محمد ریحان انصاری. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
گئیں جس کی آگے سبھی مشعلیں، سبحان اللہ، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے انداز سے ریحان انصاری بھائی، بہت پیارے انداز سے آپ نے دیا نعت پیش کری، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ ریحان بھائی کب سے شوق ہوا نعت تشریف پڑھنے کا؟ الحمدللہ علی بھائی، میں اپنے بچپن سے میں نے بہت نعتیں پڑھی ہیں، پروگراموں میں بھی گیا ہوں، مگر بس جب سے کام میں اور پڑھائی میں توجہ دی تو پھر میں کہیں نہیں جا سکا، پھر آپ کو بھی تھوڑا میرے بارے میں معلوم ہے، جی بالکل، بس اللہ کے فضل سے آج ایسی سعادت ملی ہے کہ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرانسمیشن میں آخری ہوئی ہے، الحمدللہ۔ بس یہ آپ ہماری کوشش ہوتی ہے حیدرآباد نیوز کا وتیرہ رہا، اکثر میں کہتا ہوں کہ نیا ٹیلنٹ پروموٹ کرتا ہے حیدرآباد نیوز، اور آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے بھی کہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کے لیے، انتظامیہ کے لیے، ہمارے پورے اسٹاف کے لیے آپ دعا کیا کریں، تمام دوست آپ سے گزارے۔ علامہ محمد ارسلان قادری دامت برکاتہ القدسیہ دامت برکاتہ العالیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب، حضور تاجر مدینہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا منظر بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم، اما بعد، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کا سوال کیا آپ نے۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لانے لگے تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل بہت سارے ایسے معاملات، ایسے باتیں جو ہے وہ رونما ہوئی ہیں کہ جس سے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا التاریخ القبیر کے اندر واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آنے لگا، جو ظاہر ایک بشری تقاضا ہے، جب خواتین ولادت کے مرحلے میں ہوتی ہیں تو وہ درد زاہ وغیرہ جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس پورے ٹائم پیریڈ میں اس طرح کی کوئی تکلیف، درد وغیرہ محسوس نہیں کیا، اور جب ولادت کا عین وقت آنے لگا، اب اکیلی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، جناب عبد المطلب بھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے جا چکے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اب اکیلی ہیں، ظاہر اس وقت خواتین کا ہونا موجود ہے لازم ہوتا ہے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ آپ اپنے مکان میں موجود اکیلی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے مکان کی دیوار پر شک ہو گئی اور اس میں سے 4 خواتین آ گئیں، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں حضرت حوا ہوں، یعنی تمام مومنوں کی، تمام انسانوں کی ماں۔ دوسری ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی۔ تیسری سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہا کہ میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ۔ ایسے پھر بعض اوقات کچھ روایت کے اندر حضرت سارہ کا ذکر آتا ہے، حضرت حاجرہ کا ذکر آتا ہے، تو 4 خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمینہ کے مکان میں موجود ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا بالکل عین وقت موجود ہوا
تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سفید رنگ کے کبوتر لال جن کی آنکھیں ہیں، وہ فرماتی ہیں وہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے بستر کے ارد گرد آ گئے ہیں اور ان کی چونچ میں موتی ہیں اور وہ میرے بستر پہ موتی پھینک رہے ہیں. جیسے آپ کبھی ہوتا ہے نا کوئی چیف گیسٹ آتا ہے، آپ دعوت کرتے ہیں تو آپ ریسیپشن کے لیے بچوں کو لوگوں کو پھول لے کے کھڑا کرتے ہیں، وہ آتے تو پھول پھینک رہے ہوتے ہیں، گویا کہ جنت سے آئے ہوئے پرندے رسول اللہ کی آمد کے وقت موتی پھینک رہے ہیں. اب آپ فرماتی ہیں کہ جب بالکل ایک وقت آیا ایسا کہ اب ولادت مصطفیٰ ہونے والی ہیں تو میں نے دیکھا کہ میرے بطن سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے وہی مکے میں اپنے گھر میں وہیں سے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات بھی دیکھ لیے. بس یہی مرحلہ چل رہا تھا کہ آمد مصطفیٰ الحمدللہ ہو گئی. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہو گئے اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد کے پھر بہت سارے معاملات، بہت سارے واقعات. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سبز رنگ کے مخملی کپڑے میں موجود ہیں. گویا کہ اگر اس لمحے اگر آپ تصور کریں نا، اس لمحے کو بار گئے رسالت میں ایک دفعہ تصور میں جائیے اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بچپن کا چھوٹی سی عمر کے اندر آپ مخملی کپڑے میں موجود ہیں. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا وہ دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں. وہ آتش کدا جو 1000 سال سے موجود تھا، کبھی بجھا نہیں لمحے بھر کے لیے. آمد مصطفیٰ تو وہ بجھ گیا. اور 14 کنگرے وہ جو آتش پرستوں کے مزاروں میں لگے تھے، ان کے محلات میں لگے تھے، جو کبھی ٹوٹنے کا تصور بھی نہیں تھا، جیسے آپ کی آمد ہوتی ہے وہ لرزہ اندامدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بس اس انداز میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت واقعات اور بہت معاملات ہیں، لیکن یہ کہ میں نے مختصراً یہ بات بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا منظر کیا تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین ماشاءاللہ یہ ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے اور الحمدللہ عالم دین موجود ہے. علامہ صاحب ایک سوال اور تھا، ناظرین کا سوال یہ تھا کہ جھنڈے کتنے لگانا چاہیے اور لگانا بھی چاہیے تو کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں، جھنڈے لگانا فی نفسی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسلامی تشخص ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جب وہ ایمان لے کر آئے تھے تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، تو وہ جب آئے تھے نا پورے لشکر کے ساتھ بارگاہ رسالت میں، تو ان کے پاس سفید رنگ کا ایک جو ہے امامہ تھا. انہوں نے اپنے جھنڈے کے اندر امام اتار کے جھنڈا بنایا اور لشکر کے ساتھ پھر مدینہ میں داخل ہوئے تھے. تو اسلامی شاعر یہ تشخص آپ کہہ لیں کہ جھنڈے وغیرہ جو ہے نا جنگ میں ویسے معاملات کے اندر اس پر لگایا جاتا تھا، اب اس کے کلر چینج ہوتا ہے. ایک واقعہ بھی ہم نے سنا ہے کہ حضرت جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وقت ہوا یا وقت آپ کی ولادت باسعادت، اللہ رب العزت نے جبرائیل حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آمد مصطفیٰ کے وقت 3 جھنڈے لے کے نازل ہوئے تھے. ایک آپ نے مکے کی چھت پر یعنی یہ حرم کعبہ یہاں لگایا تھا، ایک آپ نے لگایا تھا مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک یہ آتا ہے روایت میں کہ ایک جو جھنڈا ہے وہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان جہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے وہاں لگایا تھا. میں نے آپ کو کہا نا کہ جیسے اسلامی تشخص ہے، جھنڈا ایک اسلامی تشخص ہے، اس سے اظہار ہوتا ہے اسلام کا، کیونکہ یہ اسلام نے ہی اس کو ایجاد کیا ہے. تو جھنڈے جو اب ربیع الاول کے جلوسوں میں لے کے جائے جاتے ہیں، گھر پہ لگائے جاتے ہیں، یہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے تشخص کا اظہار ہوتا ہے. لیکن کتنے لگانے چاہیے تو یہ ہر بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، حسب توفیق 1 لگائیں یا 12ویں کی نسبت سے 12 لگا دیں یا اس سے زیادہ لگا لیں، جو توفیق اللہ دے. یہ اسلام کے تشخص کا اظہار ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ماشاءاللہ حیدرآباد نیوز بھی الحمدللہ اپنی ٹرانسمیشن اور اس کے علاوہ بھی جب میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو اپنا زہیب لطیف نیازی صاحب اور محترم جناب وزیر خان ظہیر صاحب، محترم جناب حیدر سمرو صاحب ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے عبدالرحمن خان ظہیر، مزمل بھائی، شاکر بھائی اور جناب محترم عنایت بھائی، ہمارے بھائی ربی صاحب، جتنے بھی دوست احباب ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹیم ایسا سب لوگ ماشاءاللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم مناتے ہیں. ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ حضور کا میلاد گج بج کے سونے انداز سے، پیارے انداز سے جو ہے حضور کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منایا جائے. اچھا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا منظر بیان کیا اور پھر جھنڈوں کا بھی بتایا کہ ہمیں جھنڈے. اچھا، اکثر لوگ جو ہے حضرت ایک یہ محبت کا خیر اظہار ہوتا ہے کہ چراغ جو ہے وہ روشن کرتے ہیں گھر کے بعد دیے جس کو ہم کہا جاتا ہے. دیکھیں، پہلے زمانے کے اندر زیادہ جو بجلی کی سہولت آج ہے وہ تو نہیں تھی. اس زمانے کے اندر روشنی پھیلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے چراغ کا استعمال ہوتا تھا. تو وہ روشنیوں کے ساتھ ہی، ان چراغوں کے ساتھ ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، گھروں کو سجاتے تھے. لیکن اب یہ کہ زمانہ بدل گیا ہے، کچھ جو ہے وہ تغیرات آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب چراغوں کا رواج تو ویسا نہیں رہا، لیکن اب قمقمیں آتی ہیں، لائٹیں آتی ہیں اور ایک سے ایک جدید آتی ہیں.
تو لوگ جو ہے خوشی کا اظہار، شادی کے موقع پہ بھی تو لائٹیں لگائی جاتی ہیں، سالگرہ کے موقع پہ تو لگائی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا ایونٹ ہے، مذہبی ایونٹ ہے. اس پر اظہار کرنے کے لیے بالکل اسی طرز پر اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، آج کے زمانے میں لائٹیں ہوتی ہیں، تو ہم بالکل اسی طرز پر اسی تشخص کو اپناتے ہوئے لائٹیں لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنے نبی کی ولادت منا رہے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے تہوارات، ہماری خوشیاں جو ہے وہ بالکل جو ہے مقصود ہو گئی ہیں کہ ہم نے یہ ایونٹ بنانا ہے. ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہم شادی کے وقت گھر سجا کے خوشیاں مناتے ہیں نا، ہمیں اپنی نبی کی آمد کی بھی بڑی خوشی ہے، اس لیے ہم گھر کو سجا رہے ہیں، گلیوں کو سجا رہے ہیں، محلات کو سجا رہے ہیں، پورے ملک کو سجا رہے ہیں. انشاءاللہ سجائیں گے، ہمارے آقا کی آمد کا وقت ہے، بالکل سجائیں گے. کیا بات ہے، خوشیوں کا سما ہے، مستی میں جمع ہے، ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو جمع ہے. ناظرین، جشن میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائیں اور ساتھ والے کا بھی خیال کریں. اگر آپ جھنڈا لے رہے ہیں، اگر ساتھ والے کے پاس پڑوسی کے پاس جھنڈا یا بیج نہیں تو اس کو بھی بیچ دینا، کیا کہنا ہے، جی ہاں بالکل، اس کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں. کیونکہ الحمدللہ سب سے بڑی عید ہم لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منا کر ہم یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول ہیں. ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک وقفے کا اور ملتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ. دیکھتے رہیں مرحبا سرور کونین. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات ہے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. یہ سن کر سخی آستانہ تمہارا ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آستانہ تمہارا ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ،
نوازوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا ہو، نوازوں کا صدقہ مجھے بھی عطا ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطل معطل ہے ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطل معطل ہے ساری فضائیں، ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافعِ روزے جزا گئے ہیں، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی، کہا حق نے جن کو سراج منیرا، کہا حق نے جن کو سراج منیرا، میرے گھر میں نور خدا گئے ہیں، یہ سن خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے شفاعت کا مجدہ سنا کر، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے شفاعت کا مجدہ سنا کر، مجدہ سنا کر، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا گئے ہیں، اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب، لحد میں رسول خدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
بہت پیارے انداز سے، بہت خوبصورت انداز سے ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ موجود ہیں علامہ قاری محمد رسلان صاحب، ہمیں جوائن کیا بھائی محترم محمد فہیم قادری صاحب، جو کہ خوبصورت انداز سے ناشریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے کہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے۔ بے شک نہیں، علامہ قاری محمد رسلان قادری دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہے۔ علامہ صاحب یہ کہنا کیسا ہے جو ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دے، اللہ رب العزت اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی اسی عقیدے و نظریے کے ساتھ اس بات کو مانتا ہے تو یقیناً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ کسی بھی مہینے کی، خاص ربیع الاول کی نہیں، کسی بھی مہینے کی مبارکباد دینے سے کوئی جنت واجب ہونے کی حدیث یا کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے یا رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت اس طرح کے میسیجز وائرل ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں پر جو ہے وہ کان دھرنے بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، اکثر اس طرح دیکھا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت قریب ہوتا ہے یا عشاء کی نماز کا وقت، تو لوگ باگ نماز کے لیے نہیں جاتے، پہلے محفل کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آیا ہمیں تو پتہ ہے، ناظرین کے علم میں یہ لائی جائے بات کہ آیا ہمیں نماز پہ پہلے نماز پڑھنی ہے یا پہلے محفل کرنی ہے؟ محفل سے مراد محفل نعت پڑھنا ہے۔ محفل نعت، دیکھیں، محفل نعت کرنا مستحب عمل ہے، نماز پڑھنا فرض ہے آپ پر۔ جب بات مستحب اور فرض کی آئے گی تو یقیناً فرض کو فوقیت دی جائے گی۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز تو نماز، اگر جماعت موجود ہے تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو اس لیے کہ اگر نماز مغرب، نماز عشاء یا کوئی سی بھی نماز کی جماعت بھی قائم ہو جائے تو آپ جو بھی نفل عمل کر رہے ہیں، مستحب عمل کر رہے ہیں، یقیناً آپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ اس کو چھوڑ کے آپ جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے، آپ نماز ادا کریں گے، کیونکہ نماز پہلے ہے، وہ فرض ہے، یہ عمل مستحب ہے، یہ بعد میں کیا جائے گا۔ اگر کوئی محفل کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے یا جماعت چھوڑتا ہے، یقیناً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کسی سناخا کو کہتے ہیں کہ بھیا نماز پڑھیں گے اس کے بعد میں کریں گے، تو وہ ہمارے اوپر آنکھیں تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہے، آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے کیا؟ ارے نہ حضور تاج مدینہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کے نان ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جی ہاں، اور ہم کہیں حضور کو آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہم نے ٹھنڈک پہنچانی ہے، حضور کی آنکھوں کو تو ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت آپ ایک اور ہے سوال میرے ذہن میں کہ مرشد کا ایک مثال میں لے رہا ہوں، مرشد کا اس ہو رہا ہو کراچی میں اور والدہ رہتی ہوں حیدرآباد میں، تو وہاں کا دعوت نامہ آ جائے اور والدہ کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہو جائے کہ بیٹا آپ نے ابھی نہیں جانا، تو ہم نے آیا اس مرشد گرامی کی بات کو پہلے رکھیں گے یا والدہ کی بات؟ لیکن سوال میں آپ نے کہا مرشد کا عرس ہو رہا ہے، یعنی بعد وصال ہے۔ مرشد جن سے بیعت ہوتا ہے انسان، اگر وہ براہ راست کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کا ماننا واجب ہوتا ہے۔ اگر ان کا وہ خلیفہ ہے یا ان کے مخدوم زادے ہیں، جب ان کا حکم آ جائے گا اور والدین کا حکم آ جائے گا تو یقیناً والدین کے حکم کو فوقیت دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ والد کا یا والدہ کا ان کی تعظیم، ان کی توقیر اور ان کی خدمت کا حکم قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ جہاں تک بات مرشد کی ہے نا، تو یہ مرشد کے معاملات کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتے ہیں جو والدین سے فوقیت کر جاتے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ آپ کے عقیدے اور آپ کے عمل کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بات یہ آ جائے کہ ان کی محفل ہو رہی ہے، ان کا عرس ہو رہا ہے، اب دعوت نامہ آ جائے تب بھی، نہ آئے تب بھی، اگر والدین آپ کے پیچھے موجود ہیں، آپ تو مرشد کے عرس کی بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جو ہے وہ صحابی جو کم عمر تھے، وہ جہاد کے لیے آ گئے تھے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ جب انہوں نے بتایا کہ والدین حیات ہے تو آپ نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی مرشد کے عرس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نفل عمل ہو، حتیٰ کہ نفل حج ہو، نفل روزہ ہو، اور والدین کی تعظیم و تکریم، والدین کا ادب اور والدین کی خدمت کے ان کے سامنے آ جائے کہ اگر آپ نفل روزہ رکھتے ہیں یا نفل حج کرتے ہیں اور والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے تو آپ والدین کی خدمت کو فوقیت دیں گے، نفل عمل کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے مرشد کے عرس کا دعوت نامہ آ جائے اس کو چھوڑنا لازم ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ پہلے فرض ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا فہیم بھائی، کتنے عرصے سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 6-7 سال ہو گئے۔ کیسے شوق پیدا ہوا؟ کیسے شوق پیدا ہوا؟ اصل میں محفلوں میں جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، اچھا لگتا تھا ان کا سننا۔ آپ کو بھی میں نے بہت ساری محفلوں میں سنا ہے، ہمارے ادھر بھی آپ یہ آتے رہتے ہیں، اکثر محفل کرنے آتے ہو، تو وہاں پر آپ کو بھی سنا میں نے۔ پھر بہت سارے ایسے ثنا خان حیدرآباد کے جو بڑے بڑے فیمس اچھے مشہور ثنا خان، وہ پڑھتے بھی اچھا ہیں، صحیح، تو ان کو دیکھ کے اچھا لگا تھا۔ پھر میرا دل بھی چاہا کہ جب یہ پڑھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ واہ، زندہ باد۔
تو نہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا انداز سے کوئی گھر پہ نعت پڑھتا ہے والد یا کوئی اس طرح کوئی؟ نہیں ہمارے گھر میں نماز تو سبھی الحمدللہ پڑھتے ہیں مگر نعت کی فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے, حضور نے آپ کو اپنے ذکر کے لیے جو ہے وہ چن لیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کرم ہے اللہ کا. یہ کیسا لگا یہاں کے؟ ہاں بہت اچھا لگا اور ماشاءاللہ پروگرام بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور زندگی کا پہلا تجربہ ہے. ظاہر کی بات ہے اچھا ہی لگے گا, بندہ آن دا اسپاٹ پوری دنیا اس کو دیکھے تو اس کے جذبات کچھ اور ہی ہوتے ہیں انسان کے. صحیح ماشاء اللہ. علامہ صاحب ماشاء اللہ میں نے 2014 میں پہلی بار ایک نجی ٹی وی ہے اس پہ ماشاء اللہ ایز اے نعت کے لیے آغاز کیا تھا میں نے. 2014 سے اب تک الحمدللہ اسٹرگل میری جاری ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں حضرت, آپ تو ماشاء اللہ اس ٹیم کا حصہ بھی ہیں, کیا کہیں گے ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ کہ مجھے یاد ہے 2019 میں غالباً 2018 میں تو میں بنگلہ دیش میں تھا اور پھر سری لنکا سے ہوتے ہوئے پاکستان جب آیا تو 2019 کے اندر میں نے حیدرآباد نیوز اور اس کی پوری ٹیم کو جو جوائن کیا. ظاہر ایک محبت بھرا ایسا ماحول مجھے یہاں ملا کہ اس کے بعد مجھے بیچ میں 2 مرتبہ الگ الگ چینل پر جانے کا موقع ملا اور وہ بھی اس ٹائم پیریڈ میں ملا جب یہاں پروگرام موجود تھے. تو ظاہر میری ایک سمجھ لیا کہ محبت کا ایک تعلق ہے عزیر بھائی سے, زہیر بھائی سے. تو میں ان چینلس پہ نہیں گیا, میں یہاں آ گیا, میں نے اسے فوقیت دی کیونکہ اب جو یہ حیدرآباد نیوز اور ان کی جو پوری کی پوری ٹیم ہے یہ میرے لیے ایک فیملی جیسی ہو چکی ہے الحمدللہ. تو ظاہر میں فوقیت دیتا ہوں. اور جب سے میں نے جوائن کو کیا تو کسی بھی وقت انہوں نے مجھے کال کی کسی پروگرام کے حوالے سے, تو اخلاقاً نہیں صحیح, میں ان کو کبھی منع نہیں کر پاتا. ابھی بھی ظاہر ہے وہ سیلاب زدگان کے اتنے مسائل معاملہ چل رہے ہیں, میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں اور ایمرجنسی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. آج سنڈے ہونے کے باوجود بھی میں وہاں گیا تھا, تو جیسا ان کا حکم ملا تو میں فوراً آ گیا پروگرام میں. ظاہر میں حضور بھائی والوں کو منع نہیں کر سکتا, فیملی کے ممبر ہیں میرے لیے اور ان کو منع کرنا جو ہے وہ میرے لیے اخلاق کے مترادف. واہ زندہ باد. حیدرآباد نیوز ماشاء اللہ یہ وہ ہے کہ حیدرآباد نیوز اب چھا چکا ہے ہر جگہ ماشاء اللہ. حیدرآباد نیوز ہو, مذہبی خبریں ہو, سیاسی خبریں ہو, سماجی خبریں ہو, سب جگہ ہر کوئی کہتا ہے کہ حیدرآباد نیوز ہے. ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ, نئے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد النقشبندی میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ ہم جشن میلاد النبی گج وج کے بہترین انداز سے منائیں گے. اور علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب العالمین مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کی غلطیاں کوتاہیاں اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما. ربیع الاول کی بابرکت محافل کو باادب انداز میں شمولیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے کا ادب عطا فرما. اس مہینے کے اندر خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں کا عامل بنا. مولا کریم اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. ان تمام دعاؤں کو نعالین مصطفیٰ کے صدقے سے مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك.